السلام علیکم کلاس ہفتم بیٹا آج آپ 24 اپریل 2026 میں صفحہ نمبر 13 اور اس کے ساتھ 14 سے ہنٹ لے کر صفحہ نمبر 15 کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 13 پر متضاد الفاظ. آزاد کا غلام، آغاز، انجام، ادنا اعلیٰ، بہار خزاں، بھاری ہلکا، بہتر کمتر، بے رحم رحیم یا رحم دل، تلخ شیریں، جنگ امن، حاضر غائب یا غیر حاضر، رنج راحت، طویل مختصر، ظاہر باطن، ظالم مظلوم، کمال زوال، مالک نوکر، مہمان میزبان، مناسب نامناسب، نیک نام بدنام، نور ظلمت. اسی طریقے سے آپ نیچے دیے گئے الفاظ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھیں گے. دوسری طرف انہیں اپنی عمارت پر غرور تھا. خط کشیدہ لفظ عمارت. متضاد آئے گا غربت. وہ بہشت کے خواب دیکھتا ہے. اس کا آئے گا دوزخ یا جہنم. یہ سڑک بہت کشادہ ہے. کشادہ کا متضاد آئے گا تنگ. اس نے بہت سے اعلانیہ کام کیے ہیں. اعلانیہ کا متضاد آئے گا پوشیدہ یا غیر اعلانیہ. دنیا کی رہائش عارضی ہے. عارضی کا متضاد آئے گا مستقل. یہ پیج کرنے کے بعد بیٹا آپ صفحہ نمبر 14 پہ دیے گئے مضمون کے لیے دی گئی ہیڈنگس کو اشارات کو پڑھیں گی جو ایک ترتیب میں دیے گئے ہیں. انہی کو دیکھتے ہوئے آپ صفحہ نمبر 15 پر مضمون تحریر کریں گی. اپنی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ یا ناقابل فراموش واقعہ اس کا عنوان ہے. وہی یہاں بھی تحریر کیا ہوا ہے. یا میں نے اس کے نیچے شعر لکھا ہے. مرنا تو اس جہاں میں کوئی سانحہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا محال ہے. رات کا سناٹا پھیل چکا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. لوگ میٹھی نیند سو چکے تھے یا سو رہے تھے. اچانک آگ کا شور اٹھا. لوگ چیخو پکار سن کر اٹھ بیٹھے. گلی کی نکڑ پر 3 منزلہ گھر آگ کی لپیٹ میں تھا. سب لوگ آتش زدہ یعنی آگ سے جلتے ہوئے مکان کی طرف بھاگے. آگ میں پھنسے بچے اور بڑے چلا رہے تھے. یہاں پیراگراف پہلا ختم ہو جائے گا. بیک گراؤنڈ سچویشن یا سین جو تھا جا کے دیکھنے والوں نے دیکھا وہ یہاں تک ختم ہو گیا. سب لوگ اپنی مدد آگ کے تحت گھڑے اور بالٹیاں بھر بھر کر پانی آگ پر ڈال رہے تھے. بھڑکتی آگ مسلسل پھیل رہی تھی اس لیے پڑوسی بھی پریشان تھے. تمام لوگوں کو گھروں سے نکال لیا گیا. اچانک ایک عورت چیخ اٹھی کہ اس کا بچہ اوپر والی منزل میں رہ گیا ہے یا اوپر والی منزل پر رہ گیا ہے. میں ماں کی تڑپ برداشت نہ کر سکا اور نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر آگ سے بچتا بچاتا اوپر کی منزل میں داخل ہو گیا. بچہ جھولے میں بے خبر سو رہا تھا. میں نے اسے کمبل میں لپیٹا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا بحفاظت نیچے آ گیا. بچے کو دیکھتے ہی ماں بے قراری سے میری طرف بڑھی اور بچے کو پکڑ کر دیوانہ وار چومنے لگی. ماں بچے کو پیار کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ مجھے دعائیں دیتی جاتی. اتنے میں فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی پہنچ گئی. تھوڑی دیر میں آگ پر قابو پا لیا گیا. اہل خانہ سے بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ آگ لگنے کی وجہ باورچی خانے میں بد احتیاطی تھی. ذرا سی غلطی سے لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا لیکن مقام شکر تھا کہ انسانی جانیں بچ گئیں. بیٹا یہ آپ لکھیں گے بھی اور اس کے ہنٹ کے حساب سے اب اسے یاد بھی کریں گے. آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے یہ لکھا ہوا ہے. آپ ان ہنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے مضمون تحریر کریں گے. اسے لکھیں گے بھی بک پر اور یاد بھی کریں گے. اس سے پچھلا صفحہ بھی آپ کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ بروز پھر چیک کیا جائے گا. اللہ حافظ.